اور اگر کبھی زنا زیادہ پھیل جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچیں کیسے اسے. زنا سے بچنے کے لیے کیا ہم ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں طرف سے ہے، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے پہنچتے رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، فیلڈ ایسی ہے ہماری مولاناؤں کی، تو لوگ تو فون کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں سے رپورٹس آتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا سے بھی وہ وسیع کی وجہ سے رابطے ہوتے رہتے ہیں. دونوں طرف سے معاملہ ہے. ہاتھ کا استعمال کرنا صرف لڑکے کے لیے نہیں ہے، لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کبھی کبھی کرتی ہیں اپنی جگہ پر، ان کے بھی سوالات آتے ہیں، لڑکوں کے الگ سوالات آتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ. تو بھائی زنا سے بچنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا یہ حل نہیں ہے، یہ مزید ایک گناہ کے اندر ملوث ہو کر اپنے آپ کو ہوس میں ڈال لینا. اچھا کہ اگر وہاں سے کچھ نہ ملا نا تو چلو کوئی نہیں، یہ تو ہے ہی نہ، پھر یہ تو ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ چلاکی کرنا، کہ ہاتھ کے ساتھ کام نکالنا، تو یہ انتہا درجے کا خطرناک ہے. تو زنا سے بچنے کا آسان طریقہ ہے حدیث پاک میں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. سب سے پہلا کام یہی کرے، شادی کرے اور نپٹائے کہانی کو. ورنہ پھر علیہ بالصیام، روزے رکھیں، یا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ سے تو جہاد میں چلے جائیں. جہاد میں بھی نہیں جا سکتے نا، کیونکہ پانی تو رہا نہیں گھٹنوں میں اتنا زیادہ، سمجھتے ہو، معذرت کے ساتھ. تو پھر کیا کریں، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں. وہ بھی نہیں ہو سکتی تو یار تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ، چلہ 4 مہینے لگا لو. ابے بھائی یہ بھی نہیں ہو سکتا تو زنا کی حرکتیں کرنی چھوڑ دو نا یار. اب زنا والی حرکتیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر دوستیاں لگانا ہے موبائلوں کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ، دونوں طرف سے ہو گیا. دوسرا موبائل کا بیجا استعمال کرنا، فحش قسم کی تصویریں، ویب سائٹ کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے، موویز دیکھنا زیادہ. اسی طریقے سے نظروں کو بچائیں، اپنی جوانیوں کو بچائیں. بھائی وہ ایک شعر بڑا پرانا گھسا پٹا سا کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. لوگوں نے اس کو مذاق میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. یہ جوانی کے اوپر بالکل فٹ ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں سے دوستی اچھی نہیں فراز. اور یہ ادھر لڑکیوں کی طرف سے بھی ادھر آ سکتا ہے شعر، ان لڑکیوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچی تیری جوانی ہے کچھ تو خیال کر. یہ جو جوانی ابھر رہی ہوتی ہے نا، اسی میں زیادہ جوش انسان کو اٹھتا ہے. اگر یہ بدنام ہو گئی، اگر یہ برباد ہو گئی تو بس ختم، اب کچھ نہیں. اب پھر ان لوگوں کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ان لوگوں نے اپنے موبائلوں کے اندر لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چونکہ سارا کھاتا پہلے کلیئر ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس لڑکیوں کی جگہ پر نمبر نکال کے وہاں حکیموں کے نمبر ڈالے ہوتے ہیں. وہ حکیم، یہ حکیم تو وہ حکیم. پہلے لڑکیوں کی موج لگی ہوتی، وہ ان کو لوٹتی ہیں، پھر شادی کے بعد حکیم ان کو لوٹتے ہیں. کیا یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام کے لیے زنا کی کتنی آپشن تھیں کہ وہ کر سکتے تھے. اب ذرا آپشن پہ غور کریں. نمبر 1 وہ جوان تھے، نمبر 2 وہ خوبصورت تھے، نمبر 3 زنا کی دعوت تھی، باقاعدہ دعوت تھی، نمبر 4 زنا نہ کرنے پر بدنامی کا خوف تھا، نمبر 5 زنا نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں جانے کا ڈر تھا کہ میں جیل میں ڈال دوں گی، نمبر 6 کہ بادشاہ کی بیوی بھی خوبصورت تھی، یہ نہیں کہ کچرا اٹھانے والی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ، اس نے کہا نہیں گندی میں نہیں جا رہا، ملکہ. اب بادشاہ ہے تو بادشاہ بھی تو پورے ملک میں ڈھونڈ کر ہی نکالے گا نا. 7واں موقع کہ تنہائی تھی، 8واں موقع کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا وہاں پر، 9واں موقع تو قرآن پاک نے خود بیان کیا ہے بھائی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ جب وہ اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ الفاظ قرآن خود اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، کہ تھوڑا سا ان کے دل میں بھی خیال آیا تھا. لیکن لولا الرأى برہان ربی، کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہ دیکھتے، وہ خیر ایک ڈیٹیل ہے کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو ایک اللہ کی نشانی دکھائی گئی تھی اللہ نے جس وجہ سے زنا سے بچ کے، اگر یہ نہ وہ دیکھتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. پھر 10ویں وجہ یہ کہ وہ دوسرے ملک میں تھے، تو دوسرے ملک میں ہونے کی وجہ سے بندے کے ذہن میں نا یہ بھی خیال کبھی کبھی آ سکتا ہے کہ یار یہ کون سا اپنا ملک ہے، دوسرا ملک ہے، یہاں سے کچھ کروں اور پتلی گلی سے نکل لوں گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو یہ آپشن بھی تھا ان کے پاس. پھر 11واں آپشن کہ رشتے میں مشکل تھی ان کو. یہ جو نوجوان آج کل بہانہ لگا لیتے ہیں نا کہ جی وہ اصل میں رشتہ نہیں تھا، وہ مشکل پڑ رہی تھی تو ہم سے یہ غلطی ہو گئی تو ہم یہ کر لیا کریں، کیا کر لیا کریں، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو وہ تو غلام تھے، ان کو کون دیتا رشتہ؟ تو ان کے لیے تو زیادہ صورت نکل رہی تھی کہ وہ اس کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو سکون بخش لیتے. تو نوجوان یہ بہانہ نہ لگائے کہ جی ہمیں ڈپریشن تھا تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہم نے کچھ تھوڑا بہت ایسا کر لیا. تو وہی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے تو چرس بھی پی جاتی ہے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کڑوے گھونٹ بھی لگائے جاتے ہیں، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آئس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو کیا آپ سب کو جائز کہہ دیں گے پھر؟ تو یہ ایک خام خیالی ہے. یہ جو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہیں میرے بھائی،
اس سے مزید ڈپریشن بڑھتا ہے۔ ذرا آپ پاگل خانوں کا دورہ کریں، وہاں جا کر پتہ کریں کہ کتنے جو یہاں پر پیشنٹ ہیں جو پاگل ہو کر آئے، ان کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے۔ آپ کو 50% سے زیادہ وہ ملیں گے جو یہ ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، جو زنا والے کام میں مشغول تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے نا، وہ ایک اللہ نے طاقت رکھی ہوتی سمجھنے کی، سینس، وہ اس پر کنٹرول نہیں رہتا، وہ بہتے 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 دماغ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے انسان کا، مینٹل ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے شادی کریں، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک اور ڈپریشن لے لیں، شادی کا ڈپریشن لے لیں، ٹینشن لے لیں، وہ بہت بابرکت ہے، بہت سارے فائدے ہوں گے۔ آپ کی سب سے پہلے یہ حرکتیں چھوٹیں گی، پھر وہ شادی خود آپ کو سکھائے گی کہ ہاں اب آپ نے انسان کا بچہ بننا کیسے ہے، سمجھتے ہو بھائی؟ یا پھر آپ خود بخود یہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ اور یہ ہومو سیکسولیٹی عام کیوں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ کچھ نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں، سب نہیں کچھ، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا جانے کس سوچ سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ بھائی اس کے نقصانات ہیں، میں انشاءاللہ اس پر الگ سے ایک کلپ بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، جسمانی کتنے ہیں، روحانی کتنے ہیں، سمجھتے ہو؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے انسان مزید ڈپریشن میں جائے گا، لہذا آپ اس کو چھوڑیں، بالکل ختم کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یاد رکھنا بیٹا، بادشاہت جو ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی، بادشاہت کے پیچھے بھی کچھ راز ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام غلام بن کے آئے تھے نا، تو بادشاہ کیسے بن گئے؟ کیسے اللہ نے ان کو غلام سے بادشاہ بنا دیا؟ غلام سے یہ نہیں کہ غلام کو آزاد کر دو، تو وہ بھی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، غلام سے پھر وزیر، وزیر سے پھر اوپر مکمل بادشاہ، سبحان اللہ۔ تو جو نوجوان ان چیزوں سے بچے گا، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، بچی یا بچہ اسے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال کے راستے اتنے کھولیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ ایسے راستے کہاں سے کھول گیا۔ اللہ کا خود قرآن پاک میں اعلان ہے، خود اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکالتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی کہ یار یہاں سے بھی پیسے آ سکتے ہیں، یہاں سے بھی مجھے مل جائے گا، یہ عزت بھی مجھے مل سکتی ہے۔ حیران ہوتا ہے انسان۔ آپ ایک رول ذہن میں رکھیں کہ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا، اس کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے کچھ عرصہ پہلے، ایک بڑی مشہور مثال دیتا ہوں اس کی، کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مری کے اندر ایک دم سے لوگ پھنس گئے تھے، 1-2 سال پہلے کی بات، سردی میں، سردی کی وجہ سے لوگ جو سیاح سیر کرنے گئے تو وہاں پھنس گئے۔ اب جب پھنس گئے ہیں تو اس وقت میں ایک دن کا نہیں بلکہ صرف ایک نائٹ کا ہوٹلوں کا جو کرایہ تھا لاکھوں میں پہنچ گیا تھا، اور تو اور ایک انڈا جس کا ریٹ ابھی تقریباً 20-25 چل رہا ہے، اس وقت میں ایک انڈا 100 کا، پھر جب ٹائم زیادہ گزرا 500 کا، پھر ٹائم ذرا اور لیٹ ہوا تو 1000 تک پہنچ گیا تھا۔ ایک انڈا، دیسی نہیں عام انڈا، 1000 روپے کا ایک انڈا مل رہا تھا۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی، کیوں کہ چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی تھی۔ آج کل حیا مارکیٹ سے شارٹ ہوا پڑا ہے، حیا لوگوں کے اندر نہیں ہے، اور اپنی جوانیوں کو بچانے والے، اللہ کے اوپر اپنی جوانی کو نچھاور کرنے والے بہت کم ہو گئے ہیں۔ اگر میری بات پر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے سمجھنا۔ مثال یہ ہے کہ آپ ایک موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، مولانا ہیں، یا آپ ایک مفکر ہیں، محدث ہیں، کچھ بھی ہیں، یا ایک بزنس مین ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کچھ بھی ہیں، یا ایک اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک چل رہی ہے، واٹس ایپ فیس بک چل رہی ہے، چلو فیس بک کو رکھ لیتے ہیں فی الحال، فیس بک یا میسنجر چل رہا ہے، یا یوٹیوب چل رہی ہے، تو چلتے اچانک کسی برہنہ عورت کی تصویر سامنے آتی ہے، نیم برہنہ، پوری نہیں، نیم برہنہ عورت کی جب تصویر آپ کے سامنے آتی ہے تو اس وقت آپ جب اسکرول کرتے ہو تو کیا آپ دوبارہ اس کو نکل جانے کے بعد واپس لے کے آتے ہو کہ دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا؟ یہ آپ خود اپنا موازنہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر اگر وہ ایسا آپ چل رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو جلدی سے آگے نکالتے ہیں یا وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کرتے ہیں؟ یہ چیز آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اندر کا زاویہ اللہ نے ہمارے اوپر فٹ کیا ہوا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا زنا اور زنا کے قریب کی جو جتنی حرکتیں ہیں، اس سے بچنے والے آج کل اس زمانے میں مارکیٹ کے اندر زیادہ ہیں، اللہ کے ہاں مقرب ہونے والے زیادہ لوگ ہیں یا کم ہیں یا شارٹ ہو چکے ہیں؟ اگر آپ اس کو اسکرول کر دیتے ہیں جلدی سے تو مطلب آپ اللہ کے ولی بن چکے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی بھی آپ کی بریک لگتی ہے نا، یا نکل جانے کے بعد خیال آتا ہے کہ اچھا تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کو واپس کروں گا، میں دیکھوں گا کیا گزرا ہے اوپر، تو بھائی یہ باقی سارا کچھ کیا گزر رہا ہے؟ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان گزر رہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان گزر رہا ہے، ڈاکٹر اسراد کا بیان یہاں سے گزرا ہے،
اور دوسرے مناظرے بہت سارے گزر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تصویریں ہیں، مسجد نبی کی تصویریں ہیں، بہت ساری اچھی باتیں گزر رہی ہیں، ان پر بریک کیوں نہیں لگ رہی؟ وہ ان کو اسکرول کرتے جا رہے ہیں اسپیڈ سے، جیسے کوئی بریک لگائی فٹافٹ پیچھے کا یہ کیا ہے، اچھا اوپر نیچے اچھے طریقے سے۔ تو بھائی اپنا موازنہ خود کر لیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس گناہ سے بچنے والے اس زمانے میں مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو چکے ہیں۔ 100 میں سے یعنی 100 میں سے 99.9 لوگ شارٹ ہیں، نہیں کرتے، بہت مشکل ہو گیا بچنا۔ اگر آپ اس گناہ سے بچیں گے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بس تھوڑا سا آپ کا ولایت کا درجہ کم رہ جائے گا، وہ ایک اسٹیپ آپ اٹھائیں گے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ وہ اسٹیپ کیا ہوگا کہ اس وقت کے بعد آپ اللہ سے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لیں، بس آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اور یہ ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے، روایات میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس گناہ میں ملوث ہونے لگے یا کسی خاتون کو دیکھنے لگے، گناہ والے شہوت والے کام میں لگنے لگے اور وہ رک جائے یہ سوچ کر کہ اللہ کی نافرمانی ہے، عین اسی لمحے وہ جو دعا مانگے گا اسی وقت قبول ہوگی، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ آپ کر کے دیکھ لیں اس کو۔ میرے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟